إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف عشرا في رمضان كحجتين وعمرتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی مجلس میں اعتکاف کے متعلق کچھ فضائل اور کچھ مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اعتکاف اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اس کی اہمیت اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ منتقل ہوئے تو ہمیشہ آپ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا اعتکاف بھی فرمایا، 20 روز کا اعتکاف بھی فرمایا، اور آخری عشرے کا اعتکاف آپ کی عادت شریفہ تھی۔ اسی طریقے سے جو حدیث میں نے پڑھی، اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے 10 روز اعتکاف کی فضیلت، اس کا ثواب، کہ رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف میں کوئی شخص بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حجتین و عمرتین، 10 دن رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ آج کے دور میں اگر ایک حج کرنا ہو تو 6-6.5 لاکھ روپے کا خرچ ہے، 2 حج کے لیے 12-13 لاکھ، تو گویا 10 دن رمضان میں اعتکاف کر لیا تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف معتکف اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو، بھی بچوں کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے در پر آ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کہ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، دین میں روزہ رکھا دیا تو روزے میں جو حلال پہلے سے چیزیں تھی وہ چیز بھی حرام کر دی، تو بندے کا جو رجحان، جو دل دنیا کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف تھا، وہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ اب یہ اعتکاف کے لیے آ جائے گا، مسجد میں آئے گا تو اور پوری توجہ اس کی مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اور اعتکاف کی روح، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب بندہ کسی کے گھر پر جائے تو انسان اپنی حیثیت کے مطابق اس کا اعزاز و اکرام کرتا ہے۔ اگر کوئی دشمن بھی گھر چلا جائے تو آدمی سوچتا ہے کہ چاہے میرا دشمن ہی کیوں نہ، لیکن میری دہلیز پر آیا ہے، میرے گھر پر آیا ہے، آدمی اس کا بھی اعزاز کرتا ہے، اس کا بھی اکرام کرتا ہے۔ یہ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ جب بندہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، دنیا کی مشغولیوں کو چھوڑ کر جب اللہ کے گھر پر آ جاتا ہے، اللہ کے در پر پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آنے والے مہمان کا کیا اعزاز فرمائیں گے، کیا اکرام فرمائیں گے، دنیا آخرت میں کیا دیں گے، ہم سوچ نہیں سکتے، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حقیقتیں ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ تو اعتکاف فقہاء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، اعتکاف 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے۔ ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور ایک اعتکاف کی قسم نفل اعتکاف، مستحب اعتکاف۔ واجب اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی، منت مانی، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف میرے ذمہ ضروری ہے، واجب ہے، میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ اب اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کے لیے ان دنوں کا اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے، یہ واجب اعتکاف ہے۔
اور دوسرا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، وہ ہے رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اس مسجد میں اعتکاف کرنا بستی والوں میں سے کسی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بستی میں سے کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ ان دونوں اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر روزے کے بغیر کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، یہ ہو گیا، تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، اب اس کا کام ہو گیا، اب یہ صرف مسجد میں آ گیا، صرف اعتکاف کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ واجب اعتکاف کے لیے اور رمضان کے آخری اس کے اعتکاف کے لیے، دونوں کے لیے روزہ شرط ہے۔ وہ تیسری قسم ہے کہ نفل، جس کو مستحب بھی کہتے ہیں، وہ پورے سال انسان کبھی بھی رکھ کر سکتا ہے، اس کا کم سے کم وقت بھی کوئی متعین نہیں، زیادہ سے زیادہ وقت بھی متعین نہیں۔ علماء کرام فرماتے جب بھی مسجد میں داخل ہو تو آدمی نفل اعتکاف کی نیت کر لے، تاکہ جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کا اعتکاف کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس لیے مسجد میں داخل ہونے کی 4 سنتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کو ہم عادت بنا لیں کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوئے 4 کام کر لیا کریں۔ پہلے سیدھے پیر سے ہم مسجد میں داخل ہوں گے، درود شریف پڑھنا ہے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کتنی بہترین دعا ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، کتنی بہترین چھوٹی سی دعا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، میں کاروبار کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں، تیری رحمت کا سوال کر رہا ہوں، تو اپنی رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ یہ تیسری سنت۔ اور چوتھی سنت اعتکاف کی نیت کرنا ہے۔ اعتکاف کی نیت کیا کرنا ہے، اس کے الفاظ میں علماء کرام نے نقل کیے کہ نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد۔ عام طور پر فقہاء کرام نے، علماء کرام نے، مفتیان کرام نے نفل اعتکاف کی نیت کی الفاظ کو بیان کیا ہے کہ جب آدمی غیر رمضان میں یا رمضان ہی میں اگر نفل اعتکاف کی نیت کر رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، تو کیا نیت کرنا چاہیے؟ نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں مسجد میں رہوں، یہ نفل اعتکاف کی نیت۔ اب جب تک یہ مسجد میں رہے گا نفل اعتکاف کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، مسجد سے باہر نکلے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو کن مسجدوں میں یہ 3 قسم میں نے اعتکاف کی بتائی کہ واجب، سنت موقدہ علی الکفایہ، اور تیسری قسم نفل اور مستحب اعتکاف۔ کس مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ مسجد ہو جس میں 5 وقت کی نماز ادا کی جا سکتی ہو۔ جہاں 5 وقت کی نماز ادا کی جائے اس مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ سب سے افضل مسجد تو مسجد حرام ہے، مکہ المکرمہ میں مسجد حرام سب سے افضل جگہ اعتکاف کی۔ دوسرے نمبر پر مسجد نبوی، تیسرے پر مسجد اقصی، چوتھے میں جامع مسجد، اور 5 اس کے بعد ہے کہ اپنے محلے کی مسجد جس میں 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس میں مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں 24 گھنٹے عبادت میں گزرتے ہیں، اور رمضان کے شب و روز کو سب سے بہتر، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم خانقاہ میں چلے جائیں، وہاں پر آپ اعتکاف کر لیں، وہ بھی آپ کا اعتکاف ہے، اپنی مسجدوں میں رہے تو وہ بھی اعتکاف۔ 24 گھنٹے اعتکاف میں، عبادت میں اس کا ثواب لکھا رہتا ہے۔ اور خاص طور پر، خصوصی طور پر آخری عشرے میں عام طور پر شب قدر ہوتی ہے، طاق راتوں میں، تو اس کا حصول بھی ہو جائے گا کہ آدمی اپنے گھر بار میں، کاروبار میں ویسی عبادت نہیں کر پاتا، جو اپنے ساری مشغولیت کو چھوڑ کر مسجد میں آ گیا، اب یہ 24 گھنٹے مسجد میں سو رہا ہے تو بھی عبادت ہے، یہ کھا رہا ہے تو بھی عبادت، ہر عمل اس کا عبادت میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اعتکاف کے مسائل بڑے نازک ہیں۔ مسجد سے بغیر عذر کے بھی اگر نکلا وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ کن صورتوں میں مسجد سے نکل سکتے ہیں؟ طبعی عذر ہو، شرعی عذر ہو، یا طبعی حاجت ہو، یا شرعی حاجت ہو، یا اضطراری حاجت ہو۔ یہ 3 چیزیں لکھی ہوئی۔ طبعی حاجت کہ پیشاب پاخانے کا تقاضا ہے، وضو ٹوٹ گیا، وضو کا تقاضا ہے، غسل کی حاجت ہو گئی، غسل کرنے جا رہا ہے، یہ طبعی حاجت ہے۔ شرعی حاجت کہ آدمی اس طرح کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جہاں 5 وقت کی نماز تو ہوتی ہے لیکن جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوتی،
تو اب یہ مسجد میں بیٹھا ہوا تو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے کسی اور مسجد میں اس کو جانا ہوگا. جیسے ہماری یہی مسجد چند سالوں پہلے اس میں بھی جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوتی تھی، چند سال سے شروع ہوئی. اب اس طرح کی مسجدوں میں بیٹھے کہ جہاں 5 وقت کی نمازیں تو ہو رہی ہے لیکن جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوتی، تو جمعہ کی نماز کے لیے وہ دوسری مسجد میں یا یہ شرعی حاجت ہے، اس کے لیے ضرورت ہے، اس کے لیے وہ نکل سکتا ہے. جیسے نماز ہو جائے فوری تو وہ اپنی جگہ پر آ جائے. ایسے ہی حاجت کا مسئلہ ہے، آدمی پیشاب پخانے کے لیے جا رہا ہے، وضو کے لیے جا رہا ہے، فوری طور پر جائے، حاجت پوری ہو جائے، واپس آ جائے. یہ ان چیزوں کے لیے کہ طبعی ضرورت، طبعی حاجت ہو، شرعی حاجت ہو، اور اضطراری حالت. اضطراری حالت یہ کہ کسی نے زبردستی مسجد سے نکال دیا، یہ اضطراری حالت ہے. یا مسجد ہی منہدم ہو رہی ہے، مسجد گر رہی ہے نعوذ باللہ، تو یہ اضطراری حالت. ان حالتوں میں نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور بغیر عذر کے تھوڑی دیر کے بعد بھی اگر یہ باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. پھر ایک مسئلہ یہ کہ مسجد کہتے کسے ہے؟ ایک ہے مسجد شرعی اور ایک مسجد عرفی. عام طور پر جب مسجد کا لفظ ہمارے سامنے بولا جاتا ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد وہ ہے جہاں سے مسجد کا گیٹ شروع ہوا، اس کے بعد سے پوری چاروں دیوار یہ سب کے مسجد ہے. یہ مسجد تو ہے، عرفی ہے، لیکن شرعی طور پر یہ پورا احاطہ مسجد میں داخل نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پر مسجد کا شرعی مسجد وہ کہلاتی ہے جب مسجد تعمیر کرنے والوں نے، مسجد کی بنا رکھنے والوں نے جو حد کو مقرر کیا کہ ان حد میں نماز پڑھی جائے گی، وہ حصہ شرعی مسجد کہلاتا ہے، جس کو جماعت خانہ ہم کہتے ہیں. اس کے باہر کا حصہ جو ہوگا وہ جماعت خانے میں اور شرعی مسجد میں داخل نہیں ہوتا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اندر کا حصہ بنا ہوا ہے، باہر صحن کا حصہ بھی، اور جب مسجد تعمیر ہوئی تبھی اس طرح سے بنائے کہ اندر ایک حصہ رکھا، باہر اس کا صحن بھی رکھا. لیکن نیت کرنے والوں نے یہی نیت کی کہ بھئی اندر کا حصہ بھی شرعی مسجد ہے اور باہر کا حصہ بھی شرعی مسجد ہے. اس طرح سے نیت کی تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہر صحن جو باہر کا حصہ ہے وہ مسجد سے خارج ہے، ایسا نہیں. یہ تو مسجد کی تعمیر کرنے والے کی نیتوں پر موقوف ہے. جیسے ہمارے یہاں جو ڈومس کی جو مسجد ہے اس کے اندر کا ایک حصہ ہے اور ایک حصہ باہر صحن کے طور پر بنایا ہوا ہے. باہر جو صحن کے طور پر بنایا ہوا ہے وہ بھی جماعت خانے میں شرعی مسجد میں داخل ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو اندر کا حصہ ہے وہ شرعی مسجد اور باہر کا جو حصہ بنا ہوا ہے وہ صحن ہے، مسجد کے باہر ہے، تو یہ اس کی اطلاع تو مسجد کے ذمہ داروں سے پتہ چل سکتا ہے کہ باہر کا حصہ یہ مسجد سے خارج ہے یا مسجد کے اندر داخل ہے. اگر مسجد سے باہر ہے، عام طور پر وضو خانے کا جو علاقہ یہ شرعی مسجد کے باہر ہوتا ہے، بیت الخلاء کا علاقہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، اور صحن کا علاقہ وہ اطلاع کر لی جائے کہ یہ شرعی مسجد کے حدود میں یا مسجد سے باہر ہے. اگر باہر صحن کا علاقہ شرعی مسجد کے حدود میں تو اس میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ مسجد کے شرعی مسجد کے حدود سے باہر کا حصہ ہے، بعد میں اس کو بنایا گیا اور اس کو الگ حصہ بنایا ہوا ہے اور اس کے لیے مسجد کی کوئی نیت نہیں کی، تو اگر وہاں بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اب میں نے جو تین عذر بیان کیے کہ اس کی وجہ سے وہ مسجد سے باہر نکل سکتے، اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے مسجد سے نہیں نکل سکتے. لہٰذا بہت سے معتکف جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ کھانا کھایا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکل گئے، کھانے کے بعد وہ ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکل رہے، کھانے سے فارغ ہوئے برتن دھونے کے لیے بیٹھ گئے، وضو خانے پہ برتن وغیرہ دھو رہے، تو ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. ہاتھ دھونے کے لیے باہر نہ نکلنا چاہیے. مسجد میں بڑا سا برتن رکھی جائے، بڑی بالٹی رکھ لی جائے، یا اس طرح کہ عام طور پر ہماری مسجد عمومی طور پر اسی طرح سے ہے کہ ان کی کھڑکیاں باہر کھلتی ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے اگر مسجد کی کھڑکی باہر کھلتی ہو تو کھڑکی سے باہر نکال کر اپنے ہاتھوں کو دھو لے. صرف مستقل ہاتھ دھونے کے لیے یا برتن دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے. اسی طریقے سے باہر گئے تو باہر کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنا ہے. وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے کے لیے گئے، اب وضو کرنے کے بعد پھر کوئی مل گیا تو اس سے بات چیت میں مشغول ہو گئے، تو وہاں کھڑے کھڑے وہ بات چیت کر رہا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا.
اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے والا بہت سے وہ اعمال نہیں کر سکتا ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر ہوتی ہے، کسی مریض کی عیادت کرنے نہیں جا سکتا، تو نماز جنازہ میں بھی وہ معتکف نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ قضاء حاجت کے لیے گیا ہوا ہے، وضو کرنے کے لیے گیا، جب واپس آیا تو جنازے کی صفیں لگی ہوئی ہے، اب اسی کی صف میں راستے کے درمیان میں جب وہ آ رہا ہے تو وہاں پہ پھر نماز میں شریک ہو جائے تو اس کی اجازت ہے، ورنہ مستقل نماز کی نیت سے اپنی مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ تو واجب اعتکاف کے بارے میں، آخری رمضان کے اعتکاف کے بارے میں۔ ہاں جو نفل اعتکاف ہے، میں نے بتایا کہ نفل اعتکاف جب مسجد میں آ رہے ہو تو نفل اعتکاف، جب مسجد سے باہر نکلے تو نفل اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم رمضان میں آخری عشرے کے علاوہ کوئی پورا مہینہ بیٹھ رہا ہے تو رمضان کا پہلا عشرہ یہ نفل اعتکاف، دوسرا عشرہ نفل اعتکاف ہے، نفل اعتکاف ہے۔ اب نماز جنازہ ہے تو نماز جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے برش کرنے کے لیے نکلنا، یہ بھی علماء کرام نے منع فرمایا کہ سحری میں اٹھا ٹیوب و برش لے کر وہ وضو خانے پہ جا رہا ہے، وہاں پہ برش کر رہا ہے، پھر ہاتھ منہ دھو کر پھر وہ سحری کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ اعتکاف میں یہ فاسد کرنے والے عمل ہے، کسی عذر کی بنا پر پیشاب پاخانہ وضو، وہ بھی وضو ضروری ہو، وضو ٹوٹ گیا واجب وضو ہو اور غسل واجب ہو، ان چیزوں کے لیے نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے بھی نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک مسئلہ، کوئی شخص اعتکاف سے باہر نکل گیا، اس نے ایسا کوئی عمل کر لیا جس کی بنا پر اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے جب فاسد ہوا تو اس کی قضا بھی کرنی ہے۔ تو اس کی قضا کتنے دن کرنی ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے ایک دن کی وہ قضا کرے گا۔ اگر کسی شخص نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، مثال کے طور پر 25ویں روزے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف فاسد ہو گیا، تو اب یہ پھر بقیہ 6 دنوں کی نہیں بلکہ وہ ایک دن کی قضا کر لے۔ اب وہ آخری عشرے کے جو رمضان باقی انہی میں بھی اگر ایک دن وہ اعتکاف کی قضا کی نیت کر لے گا، اس کا اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بہتر یہ کہ 10 دن بیٹھا جائے، بہتر لکھا ہوا ہے، اگر ایک دن بھی اعتکاف کر لے گا تو اس کا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات جب رمضان میں عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ حرم شریف میں اعتکاف کرتے ہیں، مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے ہیں، باقاعدہ وہاں مسجد نبوی میں اعتکاف کو ان لوگوں نے ایک مستقل ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ مسجد نبوی کی چھت پر معتکفین کے لیے ایک مستقل جگہ الگ ہے، وہاں صرف معتکفین ہی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مستقل انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے، اس ایپ پہ اپنا نام وغیرہ سب درج کیا جائے، پہلے سے ان کی اجازت لی جائے، لیکن وہاں کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں ہوتا کہ حرم شریف میں آدمی 10 دن اعتکاف لے بیٹھ گیا، مسجد نبوی میں بیٹھ گیا تو وہاں سحری کھانے کا مسجد میں کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ تو اب یہ عذر ہے کہ ظاہر سی بات ہے مسجد میں کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں ہے، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ کھانے کے لیے ضرورت ہے تو یہ اپنی مسجد نبوی سے باہر نکل سکتا ہے، کسی رشتہ دار کو کھانا منگوا لے، باہر صحن میں بیٹھ کر کھا لے، کھانا کھا کے فوراً اپنے کمرے میں اپنی جگہ پر چلا جائے، یا کوئی آنے جانے کا کھانے والا بھی نظام نہ ہو تو قریبی ہوٹل میں چلا جائے، وہاں پہ فوری طور پر کھانا کھا کے واپس اپنی جگہ چلا جائے، یہ بھی عذر ہے کیونکہ وہاں کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں ہو، کھانا یہ ضرورت میں داخل ہے تو اپنے ضرورت کے لیے نکل سکتا ہے، جیسے ضرورت پوری ہو گئی واپس اپنی جگہ چلا جائے۔ ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے کہ عورت، علماء کرام فرماتے اپنے گھر میں عام طور پر بھی اپنے گھروں میں ایک کمرہ مسجد کا بنا لیا جائے، جس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ یہ انتظام ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا نہیں ہے، علماء کرام فرماتے اپنے گھر میں مسجد بیت ہونی چاہیے کہ ایسا کمرہ ہو صرف عبادت کا ہو، وہاں پر نمازیں پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اگر ایسا خاص کمرہ نہ ہو تو ایک جگہ سے متعین کر لی جائے کہ اسی جگہ پر نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے، ایک جگہ کو خاص کر لیا جائے۔ اب اگر ایک کمرے کو خاص کر لیا گیا، وہ عورت کے لیے مسجد ہے، اسی کمرے میں وہ اعتکاف کر سکتی ہے، اس کمرے میں رہے گی، وہاں اس کمرے سے وہ باہر بھی بغیر عذر کے نہیں نکلے گی کہ وہ اس کمرے میں بیٹھی بھی ہوئی ہے، گھر اس کمرے سے باہر بھی، جیسے مسجد یہاں شرعی مسجد مردوں کے حق میں ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے حق میں اپنے گھر کی مسجد ہوگی، اسی کمرے میں رہے گی، عبادتیں کرے گی۔ ہاں اسی کمرے میں رہے کہ وہ گھر کے کام کاج کی ادا کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اس کمرے کے باہر بغیر عذر کے وہ بھی نکلے گی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔
اگر اس طرح کا کوئی کمرہ نہیں ہے تو کوئی ایک جگہ خاص کر لے، اسی جگہ وہ بیٹھی رہے، اسی جگہ عبادت کرتی رہے اور وہاں پہ گھر کے کاموں کو بھی انجام دیتی رہے۔ اس طرح سے عبادت بھی ہوتی رہے گی اور گھر کے کام بھی ادا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔